آپ نے اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے. اور ایمان کون چھیننے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ بھی یاد رکھیے گا، شیطان مردود ہوا ہے نا اللہ کی بارگاہ سے، وہ جہنم میں جانا ہے اس کو. تو وہ یہ چاہتا ہے میں اکیلا کیوں جاؤں، میں ان کو بھی لے کر جاؤں. تو اب کیا پلانز ہے شیطان کے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، پوچھتے بھی نہیں ہیں. شیطان نے بڑے جھال بہکے ہوئے ہیں، شیطان نے بڑے جس کو کہتے ہیں نا اٹیک کیے ہوئے مسلمانوں پر. اب وہ کیا کرتا ہے؟ کامیڈی کے ذریعے، چٹکلوں کے ذریعے، لطیفوں کے ذریعے. آپ دیکھیں کامیڈی شو میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، کبھی جناب اللہ کا مذاق، کبھی فرشتوں کا مذاق، کبھی جنت دوزخ کا مذاق ہے، معاذ اللہ. تو یہ وہ انداز ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، وہی باتیں ریپیٹ کر رہے ہیں اور ایمان سے ہاتھ. کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہماری کوئی باؤنڈری ہے، ہم کچھ باتیں نہیں کر سکتے. ہم اللہ معاذ اللہ رسول یا اللہ کی کتابوں یا فرشتوں جنت دوزخ کا کوئی مذاق اڑائے گا تو کیسے مسلمان رہے گا؟ یہ ہمارے بیسک عقائد ہیں. لیکن اس کی تعلیم ہونی چاہیے کہ میں کہاں تک بول سکتا ہوں، کہاں مجھے احتیاط کرنی ہے. آپ نے سنا ہوگا دعوت اسلامی کے ماحول میں مدنی چینل پر ایک بڑا خوبصورت نعرہ لگایا جاتا ہے، پہلے تولو بعد میں بولو. یہ بولنے سے پہلے احتیاط تو کرو یار. ہیں اچھا، دنیا میں بھی اصول ہوتا ہے، آپ کسی ملک میں ہر ادارے کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، ہر شخصیت کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. آپ پر کیس بن جاتا ہے کہ بھائی آپ نے اس کے بارے میں کیسے بات کی، آپ کو اختیار ہی نہیں ہے. تو جب ممالک کے کچھ شخصیات یا کچھ اداروں پر بات کرنا منع ہو سکتا ہے تو ہم نے ایمان قبول کیا ہے تو اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، فرشتوں پر اور جو بھی ہمارے بیسکس ہیں ہم اس پر بات نہیں کر سکتے. معاذ اللہ اس کے اگینسٹ یا اس کی مذاق یا اس کی توہین کی بات نہیں ہو سکتی. شیطان نے ایک اور کیا وار کیا مسلمانوں پر؟ گانے، فلمی گانوں میں کفریہ باتیں ڈال دی ہیں. کبھی کہہ رہا ہے سجدہ کرنا ہے، پوجا کرنی، پتہ نہیں کیا کیا فلمی گانے ایسے آ گئے. بتاتے ہیں لوگ کہ اس کے اندر اور بچے گا رہے ہیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں مزے لے لے کے گا رہے ہیں، سن رہے ہیں ان گانوں کو. معاذ اللہ، یہی تو شیطان کی ٹریپ ہے. کسی طرح مسلمان ایسی بات کہے کہ وہ ایمان سے خارج ہو جائے. اچھا یہ تو چلے کہنا ہے نا، اب تو باقاعدہ سوشل میڈیا پر اور پھر جناب میڈیا پر آ کر کچھ لوگ اسلام کی انٹرپریٹیشن ہی ایسی کر رہے ہیں، قرآن و حدیث ہی ایسے بیان کر رہے ہیں کہ لوگ جناب ان کی باتیں سن سن کر پریشان بھی ہو رہے ہیں، فالو بھی کر رہے ہیں. ایسے بھی لوگ آگے جو اللہ سے دور، نبیوں سے دور، اولیاء صحابہ سے دور کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. کہتے کیا ضرورت ہے علماء کرام کی، کیا ضرورت ہے اولیاء کرام کی باتیں سننے کی. اے پاک و ہند والوں مجھے ایک بات بتاؤ، ہم تک ایمان پہنچا کیسے ہے؟ یہ احسان ہے صحابہ کرام کا، پھر اولیاء کرام کا جو یہاں آئے اور جنہوں نے ہم سب کو مسلمان کیا. اور جناب آج کروڑوں مسلمان ہیں اور وہ کہتے ہیں ان کی بات ہی نہ سنو، ان سے فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا اور لوگ سن رہے ہیں ان کو. طریقہ کیا ہے؟ طریقہ واردات سمجھو. پہلے کسی طرح امت کو علماء کرام سے بدزن کر کے دور کر دیا جائے کہ یہ مسجدوں میں جا کر کوئی بیان نہ سنے، کسی عالم دین کی بات نہ سنے، پہلے اس سے دور ہو جائیں. پھر یہ اولیاء کرام کا احسان ماننا چھوڑ دیں، پھر یہ صحابہ کرام سے دور ہو جائیں، آہستہ آہستہ اسلام سے ہی دور ہو جائیں. آہستہ آہستہ کاٹا جاتا ہے نا رسی کو. یہ پلان ہے، یہ سمجھیے گا. یہ باقاعدہ یوں سمجھیے شیطان نے پلانٹ کیے ہوئے لوگ. لیکن ہمیں بھی شوق ہے سب کی سننی ہے. نہ کرے ایسا. سننی اس کی ہے جس نے اللہ رسول کی سنی ہے، جس کے دل میں عشق رسول ہے، جس کا ایمان مضبوط ہے، جو کوالیفائڈ عالم دین یا مفتیان کرام ہے. بھائی ہم اپنی بلڈنگ جو ہے کسی موچی سے تو نہیں بنواتے نا، ہم بلڈر سے بنواتے ہیں. ہم اپنا علاج کسی کسائی سے نہیں، ڈاکٹر سے کرواتے ہیں، جس کا جو کام کا ایکسپرٹ اس سے کرواتے ہیں. تو دین سیکھنا ہے تو جو دین سکھانے میں ایکسپرٹ ہیں، جنہوں نے یہ علم حاصل کیا ہے، ان سے سیکھیں اور اپنے ایمان کی فکر کیجئے. تقوی کا پہلے معنی سمجھ لیں. بار بار لفظ تقوی ہم سنتے ہیں، حدیثوں میں بھی سنتے ہیں، قرآن میں بھی پڑھا ہوگا، دعاؤں میں بھی ہم بات کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں متقی بنا دے، تقوی عطا فرما. تقوی کا معنی کیا؟ کہ خدا سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا اور آخرت میں نقصان پہنچانے والی چیزوں سے احتراز کرنا، اپنے آپ کو سیکیور کرنا. اور حق کے تقوی کیا ہے؟
خدا کا ایسا ڈر ہو کہ اس کی نافرمانی سے ہمیں روک دے، اس کی نعمتوں کے لیے شکر کی طرف لے جائے، اعضاء کو گناہوں سے روک لے، ہمارے باڈی پارٹ گناہوں سے رک جائیں، دل میں حسد، کینہ، بغض، تکبر نہ آئے، بلکہ خلوت اور جلوت بھی پاک ہو جائے۔ ایک اور پرابلم بھی ہے، بعض اوقات ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، ہم بہت سارے گناہ اس لیے نہیں کرتے کہ کوئی دیکھ نہ لے، ٹھیک ہے یہ بھی چلے، ایک نعمت ہے کہ لوگوں کے خوف، ورنہ بے شرم تو ایسے بھی ہوتے جو لوگوں سے بھی نہیں ڈرتے، کہ لوگوں کے سامنے بہت ساری برائیاں کرتے میں بندہ ڈرتا ہے، رک جاتا ہے، لیکن مزہ یہ ہے اور اصل تقوی یہ ہے کہ میری خلوت بھی، جب مجھے دنیا میں کوئی نہ دیکھ رہا ہو اس وقت بھی میں گناہ نہ کروں، اس وقت یہ خیال دل میں رہے کہ رب دیکھ رہا ہے۔ تقوی کی اصل تو درجہ یہ ہے نا کہ میری خلوتیں بھی پاک ہو جائے، ایسا نہ ہو لوگوں کے سامنے نیک، نمازی، پرہیزگار، اکیلے میں سارے برے کام ہو رہے ہیں، بلکہ ایسے بھی لوگوں کے بارے میں پڑھا گیا، سنا گیا کہ لوگ سامنے ہوں تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اکیلے میں نمازیں بھی نہیں پڑھتے کیونکہ وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ پھر بتاؤ نماز کس لیے پڑھ رہے تھے؟ اگر لوگوں کو ہی دکھانے کے لیے نماز پڑھنی تھی تو پھر اللہ کے لیے نماز تو نہ ہوئی نا۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے تسبیح پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ خیرات ہو رہی ہے، اور اندر اکیلے میں جا کے کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو نہیں۔ تقویٰ یہ ہے کہ میری خلوتیں بھی پاک، میری جلوتیں بھی پاک، اور یہ خیال رہے کہ رب دیکھ رہا ہے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب تقوی پر استقامت کیسے ملے؟ ٹھیک ہے، یہ تو قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اب ڈریں کیسے؟ اس کا فارمولہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے منہاج العابدین میں بہت خوبصورت اس کا جواب دیا۔ جو آپ نے فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تقویٰ کے لیے بنیادی بات کیا ہے؟ the basic thing for تقویٰ، کہ انسان اپنے نفس کی مخالفت میں اس بات کا پکا ارادہ کر لے کہ نفس کو گناہوں سے باز رکھے گا۔ غیر ضروری حلال اشیاء کا بھی بہت استعمال نہیں کرنا ہوتا، بہت زیادہ کھانا، بہت زیادہ سونا، بہت باتیں کرتے رہنا، کہتے ہیں نا قلیل الکلام، قلیل الطعام، قلیل المنام، آرام بھی تھوڑا، کھانا بھی تھوڑا، اور باتیں بھی تھوڑی۔ یہ متقی لوگوں کا طریقہ، اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ زیادہ کھانے والا پھر زیادہ شہوتوں کی طرف جاتا ہے، زیادہ بولنے والا زیادہ غلطیاں کرتا ہے، زیادہ سونے والا پھر وہ سستی اور کاہلی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو جب آپ ان تین چیزوں میں حلال ہیں حالانکہ کمی کریں گے تو پھر حرام چیزوں سے بچنے کا بھی ذہن بن جائے گا، مگر یہاں تو حرام سے بچنے کا بھی ذہن نہیں ہے۔ اور سبحان اللہ، امام غزالی فرماتے ہیں کہ آنکھ، زبان، شرمگاہ اور دل، الغرض تمام اعضاء کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا تو انشاءاللہ وہ تقویٰ اسے حاصل ہو جائے گا جس کا اہل ایمان سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ بندرا سومائے میلاد شہ ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے۔